قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن کہا گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایک ایسے شخص کی عبرتناک انجام کی کہانی جو دوہرے کردار کا مالک تھا، وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا اور نفرت بھی، لیکن اس کی محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آ جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس دلچسپ کیس کا آغاز کروں جو کہ میں نے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے لیا ہے، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیجئے گا۔ اس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل پر بہت سارے دلچسپ ناول اپلوڈڈ ہیں، وہ بھی لازمی سے سنیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ گزرتے جاتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ نئے دور کے لوگ جدید سہولیات کو اپنا کر، جدید ملبوسات پہن کر اپنے آپ کو مہذب گردانتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ لباس بدل جانے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی۔ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کیا میں پاکستان کے بات کی ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وطن عزیز کو مرض وجود میں آئے 11 سال گزر چکے تھے۔ ان دنوں ایوب خان نے پاکستان کی حکومت سنبھال لی تھی۔ ایوب خان نے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کو ہٹا کر مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ یہ غالباً اکتوبر 1958 کی بات ہے۔ ان دنوں میں وسطی پنجاب کے ایک دیہاتی علاقے میں تعینات تھا۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ میرے تھانے کے علاقے میں ارد گرد کے 5 گاؤں آتے تھے۔ یہ زیادہ بڑے گاؤں نہیں تھے، ویسے بھی ان وقتوں میں آبادی کا یہ عالم نہیں تھا جو آج ہے۔ آج تو دور دراز دیہات میں بھی بجلی پہنچ گئی ہے اور سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے۔ جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، بجلی تو بڑی بات ہے، وہاں پکی سڑک کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ یوں سمجھ لے کہ پسماندہ علاقہ تھا۔ گرمیوں کے ابتدائی دن تھے اور گرمی نے ابھی زور نہیں پکڑا تھا، لیکن پھر بھی دوپہر کے وقت بہت گرمی لگتی تھی اور کمروں میں بیٹھ کر کام کرنا دشوار ہو جاتا تھا۔ میں تھانے کے صحن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کمرے کی نسبت درخت کی گھنی چھاؤں میں کچھ ٹھنڈک تھی کیونکہ ہوا چل رہی تھی۔ میرے تھانے کے محرر نے درخت کے نیچے ہی ایک میز اور کرسی رکھوا دی تھی۔ میں محرر کو کچھ ضروری نوٹس لکھوا رہا تھا کہ ایک معزز صورت شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ وہ قریبی گاؤں کا نمبردار تھا۔ بڑا ہی ہوش آمدی قسم کا انسان تھا۔ ذرا سی بات پر تھانے آ جاتا اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ وہ میرا مخبر تھا۔ مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند تھے، لیکن یہی لوگ میرے بڑے کام بھی آتے تھے۔ اس وجہ سے میں بظاہر اس شخص سے بڑے اتفاق سے ملا، اسے بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک حادثہ ہو گیا اور وہ اس کی اطلاع مجھے دینے آیا ہے۔ اس نے جو بات مجھے سنائی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے گاؤں کا ایک عیسائی برکت مسیح اپنی گھر والی کو سائیکل کے پیچھے بٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ چھوٹی نہر کے پل پر پہنچا تو اچانک مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آئی۔ بیل کسی وجہ سے بھڑکے ہوئے تھے اور گاڑی باندھ کے کنٹرول سے نکل کر منہ زور ہو چکے تھے۔ اس نہر کے پل کے دونوں طرف حفاظتی جنگلہ یا ریلنگ نہیں تھی جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ بیل گاڑی بے قابو ہو کر برکت مسیح پر چڑھ دوڑی۔ اس نے بچنے کی کوشش کی تو وہ دونوں میاں بیوی سائیکل سمیت نہر میں جا پڑے۔ بلندی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی جب تک برکت مسیح سنبھلتا اور بیوی کو سنبھالتا وہ کافی غوطے کھا چکی تھی۔ برکت مسیح جب تک بیوی کے پاس پہنچا وہ نیم مردہ ہو چکی تھی۔ برکت مسیح اسے پکڑ کر پانی سے باہر لا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا اور وہ مردہ بیوی کو لے کر باہر نکلا۔ یہ ایک سیدھا سادہ سا حادثہ تھا اور اس میں بظاہر پولیس کے دلچسپی والی کوئی بات نہ تھی۔ پھر بھی میں نے نمبردار سے کچھ سوال پوچھ کر اپنی تسلی کر لی۔ اس واقعے کے بارے میں کوئی رپورٹ درج کرنا ضروری نہ تھا۔ نمبردار اپنا فرض سمجھ کر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھانے اطلاع دینے آ گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ اسے گئے مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ وہ دوبارہ تھانے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ 12-13 برس عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے یا کوئی نیا انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے پوچھا کہ ایسی کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ آ گیا ہے؟ ملک صاحب، اس نے بڑے جوش سے کہا، معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، کون سا معاملہ گڑبڑ ہے؟ وہ جی برکت مسیح اس کی گھر والی کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا، آپ فوراً چلیں۔
ابھی صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ کیا گڑبڑ گڑبڑ لگا رکھی ہے، مجھے پوری بات بتاؤ۔ پوری بات آپ کو یہ لڑکا سنائے گا ملک صاحب۔ اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسے میرے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اوے کاکا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ملک صاحب کو بتاؤ۔ لڑکا پہلے تو جھجکتا رہا، لیکن پھر میرے مشفقانہ رویے کی وجہ سے بولنے لگا۔ اس نے جو بات سنائی اسے سن کر میں حیران رہ گیا، اور سیدھا سادہ حادثہ مجھے قتل کا کیس نظر آنے لگا۔ لڑکے نے جو بات سنائی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ لڑکا اسی نمبردار کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا، یہ لڑکا نہر کے پل کے قریب ہی ایک جامن کے درخت پر چڑھا جامن اتار رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ارد گرد کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک طرف سے ایک سائیکل سوار آ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سائیکل والا جو ہی نہر کے پل پر چڑھا، مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی نہر کے پل کی طرف آئی۔ اس کے بیل گاڑی باندھ کے قابو میں نہیں تھے۔ بے قابو بیل گاڑی سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ یہ لڑکا اسی نمبردار کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا، یہ لڑکا نہر کے پل کے قریب ہی ایک جامن کے درخت پر چڑھا جامن اتار رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ارد گرد کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک طرف سے ایک سائیکل سوار آ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سائیکل سوار جو ہی نہر کے پل پر چڑھا، مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی نہر کے پل کی طرف آئی۔ اس کے بیل گاڑی باندھ کے قابو میں نہیں تھے۔ بے قابو بیل گاڑی سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ سائیکل والے نے گھبرا کر سائیکل موڑی تو سائیکل سمیت نہر میں جا گرا۔ بیل رکے نہیں، بلکہ وحشت زدہ انداز میں بھاگتے چلے گئے۔ لڑکے نے درخت کے اوپر سے دیکھا کہ سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ ان میاں بیوی کی مدد کے لیے اس لیے درخت سے نہیں اترا کہ اسے معلوم تھا کہ اس نہر میں پانی اتنا گہرا نہیں کہ کوئی ڈوب سکے۔ پھر اس عورت کا مرد ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ مرد پانی میں تیرتا ہوا عورت کے پاس پہنچا، جو بری طرح گھبرا گئی تھی اور پانی میں الٹے سیدھے ہاتھ مار رہی تھی، لیکن مرد کی حرکتیں مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے عورت کو بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر مرد نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نیچے کو دبا دیا۔ عورت کے پھیپھڑوں میں خاصا پانی چلا گیا ہوگا، تب وہ تڑپ کر اوپر ابھری۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عورت جب پانی سے اوپر ابھری تو مرد نے اس کا گلا پکڑ کر دبانا شروع کر دیا اور عورت تڑپنے لگی۔ مرد نے اسی طرح گلا دبائے دبائے اسے پھر پانی میں ڈبو دیا اور کافی دیر پانی کے اندر ہی دبائے رکھا۔ پھر اس نے عورت کو باہر نکالا تو وہ ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ چکی تھی۔ مرد نے ادھر ادھر دیکھا، نزدیک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور کھیتوں میں کچھ کسان کام کر رہے تھے اور کچھ درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے۔ اس نے پکار پکار کر ان کو بلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں 7-8 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ یہ لڑکا بھی جامن کے درخت سے اتر کر ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک مرد عورت کو کنارے پر لے آیا تھا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ اس کا مرد لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح بھڑکے ہوئے بیلوں کے ڈر سے وہ میاں بیوی نہر میں گر پڑے تھے اور اس کی بیوی ڈوب کر مر گئی۔ لوگوں نے اس سے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک شخص نے جو غوطہ خوری جانتا تھا اس کی سائیکل ڈھونڈ کر نہر سے باہر نکالی۔ پھر ایک آدمی اپنا ریڑھا لے آیا اور عورت کی لاش اس میں رکھ کر گاؤں چلے گئے۔ لڑکے نے بتایا کہ اس نے کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک انسان کو دوسرے انسان کا قتل کرتے دیکھا تھا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ گاؤں جانے کی بجائے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب نمبردار تھانے میں حادثے کی اطلاع مجھے دے کر جا رہا تھا، راستے میں اس لڑکے کا اور نمبردار کا آمنا سامنا ہو گیا۔ لڑکے نے بہتر یہی سمجھا کہ ساری بات نمبردار کو بتا دے۔ نمبردار نے یہ بات سنی تو لڑکے کو لے کر انہی قدموں لوٹ کر تھانے آ گیا۔ میں نے جب ساری بات سنی تو مجھے واقعی معاملہ گڑبڑ نظر آنے لگا۔ میں نے نمبردار سے کچھ ضروری باتیں پوچھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ نہر اتنی گہری ہے کہ بندہ اس میں ڈوب جائے۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ نہر عام نہروں سے ذرا چھوٹی ہے اور اس کی گہرائی بھی اتنی زیادہ نہیں کہ کوئی ڈوب کر مر جائے۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ پانی سے پل کی بلندی بھی اتنی نہیں کہ گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ لگے۔ اب یہ بات صاف تھی کہ برکت مسیح نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ وجہ قتل معلوم کرنا ضروری تھا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ ان کے گھر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو کہ برکت مسیح نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہو۔ لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک جی، نمبردار نے کہا۔ وہ تو اپنی بیوی کا دیوانہ تھا،
سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگ تو اسے زن مرید بھی کہتے ہیں۔ اس کی بیوی تھی بھی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کا خامد ہوتا اس کا غلام بن کر رہتا۔ نمبردار کا یہ جواب سن کر مجھے مایوسی ہوئی کہ برکت مسیح اور اس کی بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور یہ کہ برکت مسیح اس کو دیوانگی کی حد تک پیار کرتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے لڑکے کے بیان پر شک ہونے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ غلط سمجھا ہو اور برکت مسیح واقعی اپنی گھر والی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جلد بازی میں کسی نتیجے پر پہنچنا بہتر نہ ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے مرنے والی کی لاش کا معائنہ کروں گا، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور نمبردار کو ساتھ لے کر برکت مسیح کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے نمبردار نے بتایا کہ برکت مسیح کی گھر والی کا نام کامنی تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ کامنی کو مرے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میرے حساب سے کامنی کو مرے ابھی صرف 2.5-3 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں وقت کا حساب اس لیے لگا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ وقت گزر جائے اور کامنی کو دفن کر دیا جائے۔ اگر کامنی کو دفن کر دیا جاتا تو پھر قبر کشائی کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا۔ میں اسے بچنا چاہتا تھا۔ میرے پاس کوئی واضح ثبوت بھی نہیں تھا کہ کامنی کو واقعی قتل کیا گیا۔ بہرحال انہی سوچوں میں گم میں کامنی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ ابھی تک کامنی کو دفن نہیں کیا گیا۔ کامنی کے ماں باپ 2.5-3 میل دور کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ آ چکے تھے۔ اب کامنی کی ایک خالہ کا انتظار تھا جو ذرا دور رہتی تھی۔ وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ کامنی کی ماں کے بین برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والے پتھر دل ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پولیس والے بھی گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں اور ان کے سینے میں بھی ہر انسان کی طرح گوشت پوست کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ پولیس والوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں انہیں اپنا فرض پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایک باوردی انسپیکٹر اور 2 کانسٹیبلوں کو دیکھ کر مرگ والے گھر ایک دم سکوت سا چھا گیا اور لوگ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ برکت مسیح کے گھر کے باہر بھی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں ہی پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ برکت مسیح کے گھر پولیس آئی ہے۔ لوگ اسی طرف امڑے چلے آ رہے تھے۔ نمبردار میرے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ برکت مسیح کو میرے پاس لائے اور ان اکٹھے ہو جانے والے لوگوں سے کہے کہ وہ سب منتشر ہو جائیں۔ ابھی میں یہ ہدایت دے ہی رہا تھا کہ ایک جوان آدمی ہمارے پاس آ گیا اور مجھے سلام کیا۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ یہی برکت مسیح ہے۔ میں نے بڑے غور سے پولیس والوں کی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گندمی رنگت کا صحت مند آدمی تھا اور چہرے کے نقوش بھی اچھے ہی تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ سرخ تھیں اور اب بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ روتا رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ مرد ہو کر عورتوں کی طرح آنسو بہا رہے ہو برکت؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مرد بنو۔ اس نے میری طرف بڑی بے چارگی اور بے بسی سے دیکھا اور بولا کچھ نہیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور میری آمد سے حیران اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں کامنی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے برکت سے کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ نہر میں ڈوب کر مر گئی ہے حضور، برکت نے کہا، اور پھر اس نے مجھے وہ تمام حادثہ سنا دیا جو وہ پہلے سنا چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لاش دیکھوں گا، پھر اس حادثے کی تصدیق کروں گا تاکہ کل کلاں کوئی نئی بات نہ نکل آئے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ محض قانونی کارروائی ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس کی کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لاش والے کمرے سے تمام لوگوں کو باہر نکال دے تاکہ میں لاش کا معائنہ کر سکوں۔ وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلا لیا۔ لاش ایک بان کی چارپائی پر رکھی تھی۔ چارپائی پر روئی کا گدا بچھا ہوا تھا اور ایک چادر سے سر سے لے کر پاؤں تک لاش کو ڈھانپا گیا تھا۔ میں نے برکت کو بھی کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا اور باہر جانے میں پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو اندر بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اسے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ کانسٹیبل برکت کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ برکت کے جانے کے بعد میں نے لاش کے اوپر پڑی چادر سر کی طرف سے پکڑی اور آہستگی سے کھینچ لی۔ جو ہی چادر اتری مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مری ہوئی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا بدن گورا چٹا تھا، نین نقش میں بڑی جاذبیت تھی اور جسم کی ساخت انتہائی موزوں تھی۔ کامنی کو دیکھ کر مجھے نمبردار کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے کہا تھا کوئی بھی اس کا خامد ہوتا اس کا غلام بن کر رہتا۔ وہ بلا شبہ خطرناک حد تک حسین عورت تھی۔ میں نے بڑے غور سے اس کا نظری معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مجھے وہ چیز نظر آ گئی جو میں تلاش کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخی مائل نشان تھا جو صرف غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات اس بات کی نشانی تھی کہ گردن کے اس مقام پر دباؤ ڈالا گیا ہے،
یا کسی چیز سے ضرب لگی ہے۔ پھر میں نے کامنی کے سارے جسم کا جائزہ لیا، مگر کوئی زخم یا چوٹ کا نشان نظر نہ آیا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ وہ برکت مسیح پر نظر رکھیں اور اسے ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ میں محض شک کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جائے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر اس سے کہا لاش کو لے جانے کے لیے انتظام کریں۔ نمبردار نے فوراً ایک تانگے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو ضروری کارروائی کے بعد کامنی کی لاش کے ساتھ شہر کے سرکاری اسپتال بھیج دیا، جہاں پوسٹ مارٹم کا بندوبست تھا۔ میں نے شک کی بنیاد پر برکت مسیح کو حراست میں لے لیا اور اسے ساتھ لے کر تھانے چل پڑا۔ میں نے برکت کو ہتھ کڑی نہیں لگائی تھی۔ برکت خوفزدہ اور سہما ہوا ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے برکت کو حوالات میں بند کرا دیا اور خود اس واقعے پر غور کرنے لگا۔ یہاں میں سننے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ پوسٹ مارٹم وہ واحد طریقہ ہے جس سے موت کے اصل سبب کا تعین کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مرنے والا کس وقت اور کن حالات میں مرا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں لاش کا پیٹ اور سینہ چیر کر معائنہ کیا جاتا ہے، کھوپڑی بھی کھول لی جاتی ہے اور ڈاکٹر اگر ضروری سمجھے تو اندرونی اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے نکال لیتا ہے۔ بعد میں لاش کا پیٹ اور کھوپڑی کو بند کر کے سی دیا جاتا ہے اور لاش وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی عدالت میں خاص اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر استغاثہ یہ ثابت کرے کہ مقتول کو کلہاڑی کے وار کر کے مارا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا ہو کہ مقتول کے جسم پر چاقو کے زخم کے نشانات پائے گئے ہیں، تو ملزم کو شک کا فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ ڈوب کر مرنے والے انسان کو آکسیجن نہیں ملتی اور اس کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ پانی میں گرنے سے اچانک خوف سے بھی دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور دماغ کی وریدیں پھٹ جاتی ہیں۔ ڈوب کر مرنے والوں کی آنکھیں ادھ کھلی اور پتلیاں پھیلی ہوتی ہیں، زبان پھول جاتی ہے، ناک اور منہ سے جھاگ آنے لگ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلد سکڑ جاتی ہے۔ پھیپھڑوں، معدے اور آنتوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے یہ اعضاء پھول جاتے ہیں۔ پانی کے علاوہ ریت اور مٹی کے ذرات بھی ملتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مرنے والا ڈوب کر مرا ہے۔ میں نے کامنی کی لاش کا معائنہ کیا تو مجھے ڈوب کر مر جانے والی تمام علامتیں واضح طور پر نظر آئی تھیں، جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ڈوب جانے کی وجہ سے مری ہے، لیکن اس لڑکے کا بیان اور گردن پر دباؤ کا نشان مجھے شک میں ڈال رہے تھے، اور اسی شک کو بنیاد بنا کر میں نے کامنی کا پوسٹ مارٹم ضروری سمجھا تھا۔ اب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا اور اس کے بعد ہی میں نے کوئی کارروائی کرنی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اگلے دن شام کو ملنی تھی۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن میں تھانے پہنچا تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ حوالات میں بند برکت مسیح میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں برکت کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ کانسٹیبل برکت کو لے کر آ گیا۔ میں نے برکت کی طرف دیکھا، وہ بڑے خراب حال میں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے خیال میں اسے حوالات میں نیند نہیں آئی ہوگی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ تو گیا، لیکن اس کے انداز میں بڑی بے چینی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کرسی میں کیلیں لگی ہیں جو اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ میں نے اسے حال چال پوچھا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ایک شک ہے، میں نے کہا، اور اسی شک کی وجہ سے تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ میرا شک دور ہو جائے گا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری گھر والی مر گئی ہے سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور آپ نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ ہم غریبوں سے کیا خطا ہوگی ہے حضور؟ میں ابھی اس کے ساتھ اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے شک ہے کہ اس نے اپنی گھر والی کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ ابھی تک مجھے صرف شک ہی تھا، اور اس شک کی بنیاد میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مجھے اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا، اس لیے میں نے برکت سے کہا کہ ابھی اسے کچھ وقت اور حوالات میں رہنا ہوگا اور مناسب وقت پر میں اسے بلا لوں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو اور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ شام کے 4-5 بجے کا وقت ہوگا جب ایک کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ میں نے بڑی بے چینی سے رپورٹ دیکھی۔ اس میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ کامنی کی موت کی وجہ ڈوبنے اور سانس رک جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ مرنے والی کے پھیپھڑوں، آنتوں اور معدے میں اتنی مقدار میں پانی نہیں پایا گیا جتنا عام طور پر ڈوب جانے والے لوگوں کے پھیپھڑوں، آنتوں اور معدے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے لکھا تھا مرنے والی کے گلے پر دباؤ کے نشان پائے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والی کے گلے پر کوئی وزنی چیز لگی ہے یا اس کا گلا دبایا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ڈاکٹر نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مرنے والی حاملہ تھی اور یہ حمل تیسرے ماہ میں تھا۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا کہ برکت مسیح نے اپنی گھر والی کو نہر میں گرنے کے بعد گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ ہاں، مجھے اس لڑکے کے بیان پر یقین ہو گیا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک دیکھا تھا۔ میں نے اب برکت مسیح کو تفتیش کی چکی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامنی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی۔ میں نے گاؤں میں اطلاع بھجوائی تو کامنی کا باپ اور اس کے 2 بھائی لاش وصول کرنے کے لیے آ گئے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی۔ کامنی کے باپ نے اپنے داماد برکت کے متعلق پوچھا کہ اسے کیوں تھانے میں رکھا گیا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ کامنی کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بڑا حیران ہوا۔ کیا آپ کی بیٹی اپنے گھر میں خوش تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ کبھی کوئی شکایت نہیں آئی سرکار، کامنی کے باپ نے کہا۔ کامنی ہمیشہ برکت کی تعریف کرتی تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی۔ ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہوگا؟ میں نے اسے پوچھا۔ یاد کر کے بتاؤ، کبھی کامنی نے گھر آ کر بتایا ہو؟ نہیں سرکار، کامنی کے باپ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ شادی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کامنی کے باپ سے بہت سوال کیے اور مختلف طریقوں سے ایک ہی سوال گھما پھرا کر پوچھا، مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے کامنی کے بھائیوں سے بھی کرید کرید کر پوچھا، مگر وہ بھی میرے کام کی کوئی بات نہ بتا سکے۔ کامنی کے بھائیوں نے کہا کہ چونکہ برکت حوالات میں بند ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کی لاش اپنے گاؤں لے جانا چاہتے ہیں اور وہیں اس کی آخری رسوم پوری کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ میری طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کامنی کی لاش جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ کامنی کا باپ اور بھائی لاش لے کر چلے گئے تو میں نے برکت کو بلا لیا۔ میں نے برکت کو بتایا کہ کامنی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی ہے اور اس کے سالے اور سسر لاش کو یہاں سے لے گئے ہیں۔ میری بات سن کر اس کی حالت خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے مائی باپ، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اپنی کامنی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا چاہتا ہوں، انہی ہاتھوں سے جن سے اس کا گلا دبایا تھا۔ وہ یوں اچھلا جیسے میں نے اس کے پیروں میں بوم پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھیں اور رنگ ایسے پیلا پڑ گیا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ اچھا بھلا صحت مند آدمی تھا، لیکن اس وقت سردی لگے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت سردی لگے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا، صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ آخر اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کہا۔ بھلا میں کامنی کو کیوں قتل کرتا؟ کامنی میں تو میری جان تھی اور اپنی جان کو کوئی قتل کرتا ہے؟ وجہ بھی تم ہی بتاؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں بتاؤ گے تو میں خود معلوم کر لوں گا، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں جی۔ اس نے کہا، ہم دونوں کا پیار سارے گاؤں میں مشہور۔ اور پھر وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہا، اور پھر وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اپنی گھر والی کو اور ہونے والے بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں حضور؟ اب برکت بڑے اعتماد سے بول رہا تھا اور اس پر جو گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ وزن رکھتا تھا، لیکن میرے ذہن میں عینی شاہد لڑکے کا بیان اور پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، اس لیے میں اس کی کسی دلیل سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ کامنی کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رپورٹ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے اور آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں اور میں اپنی بات کے خفیف سے رد عمل کو بھی بھانپ لینے کے لیے تیار تھا۔ میں نے دیکھا کہ برکت کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر سی آئی اور غائب ہو گئی، یوں جیسے گھور اندھیرے میں کوئی جگنو چمک کر بجھ جاتا ہے۔ وہ میری نظروں کی چبھن سے بچنے کے لیے آنکھیں تیزی سے جھپکنے لگا۔ اس کی گردن پر گھونٹنے کا نشان موجود ہے، میں نے کہا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا۔ جب ہم نہر میں گرے تو سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا۔ سائیکل بھی ہمارے ساتھ ہی گری تھی، ہو سکتا ہے سائیکل کا کوئی حصہ اس کی گردن پر لگ گیا ہو اور اس کا نشان بھی بن گیا ہو۔ اس نے دلیل اچھی دی تھی، لیکن میرے پاس ابھی ترپ کا پتہ موجود تھا جس سے بازی پلٹ سکتی تھی۔ میں برکت کو جتنا سیدھا سادہ سمجھ رہا تھا وہ اس کے برعکس تیز اور چلتا پرزا ثابت ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے تجربے کی وجہ سے میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور بات کرتے وقت نظریں چرا لیتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اقبالی بیان دے دو، میں نے اس سے کہا۔ اگر خود بیان دے دو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت کر دوں گا، اگر تم اقبالی بیان نہیں دینا چاہتے تو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے پاس موقع کا گواہ موجود ہے جس نے تمہیں کامنی کا گلا گھونٹتے اسے پانی میں ڈبوتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا کہ کس طرح ایک لڑکے نے اتفاقاً اسے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ حیران اور پریشان سا میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ میں اسے زیادہ سوچنے اور سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جلدی بولو، میں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم نے قتل کیا ہے، بولو ہاں یا نہ۔
نہیں حضور، اس نے جواب دیا، میں نے قتل نہیں کیا، لوگ مجھے رن مرید کہتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، میں اتنی حسین بیوی کو کیوں قتل کرتا؟ اسی سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا، یعنی وجہ قتل۔ میں نے اسے بہت سے سوال کیے، گھما پھرا کر اگلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ اس نے اپنی گھر والی کو قتل کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اسے قتل کرنے کی۔ وہ شاید میری یہ کمزوری سمجھ گیا تھا اور اسی بات پر اڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے حوالات میں بند کر دیا۔ اب میں نے اپنے پولیس کے خاص ذرائع استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ خاص ذرائع تھے مخبر۔ یہ مخبر پولیس کے باقاعدہ ملازم نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اپنے مفاد کی خاطر اور تھوڑے بہت پیسوں کے لالچ میں علاقہ تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری کا کام کرتے ہیں۔ ان میں چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے ہوتے ہیں جو تھانے دار سے رعایت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تھانے دار ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی تھما دیتے ہیں۔ مخبروں کی دوسری قسم معزز قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے جو محض علاقہ تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں پر روب داب رکھنے کے لیے مخبری کرتے ہیں اور علاقہ تھانے دار کو خوش رکھتے ہیں۔ میں نے نمبردار سمیت اپنے تمام مخبروں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ برکت مسیح اور مقتولہ کامنی کے بارے میں اندر کی تمام باتیں معلوم کر کے لائیں۔ دیہات میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ شام تک مخبروں نے مجھے خبریں پہنچانی شروع کر دی تھیں، لیکن ان میں میرے کام کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے یعنی شاہد لڑکے کو تھانے بلا کر ایک بار پھر اس سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ اس نے سارا واقعہ مجھے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے یقین ہے کہ برکت مسیح اپنی گھر والی کو پانی میں ڈبو رہا تھا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ درہات بالکل نہر کے کنارے پر ہے، لڑکے نے کہا، وہاں سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نہر اتنی گہری ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جائے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں جی، اس لڑکے نے جواب دیا، اس نہر کو ہم چھوٹی نہر کہتے ہیں اور یہ اتنی گہری نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جائے۔ اس میں تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی نہاتے رہتے ہیں، آج تک اس نہر میں کوئی نہیں ڈوبا۔ تم نے ان کو نہر میں گرتے دیکھا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ واقعی بیل گاڑی کی وجہ سے نہر میں جا گرے تھے یا مرد نے جان بوجھ کر سائیکل کو نہر میں گرایا تھا؟ میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، لڑکے نے کہا، بس اچانک بیل گاڑی اندھا دھند آئی اور گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی سائیکل نہر میں سواروں سمیت گرتی نظر آئی۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھ کر لڑکے کو بھیج دیا۔ لڑکے کو گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نمبردار آ گیا۔ وہ برکت مسیح کے متعلق جو معلومات لے کر آیا تھا وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ برکت مسیح اور کامنی آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کی دور کی رشتہ داری تھی اور اسی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ برکت مسیح ساتھ والے گاؤں کے ایک نامی گرامی حکیم کے دوا خانے پر صفائی اور دوائیاں وغیرہ کوٹنے کا کام کرتا تھا۔ برکت کامنی کو بہت چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی بہت خوبصورت تھی۔ کامنی کی خوبصورتی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ برکت کامنی کے سامنے دبا دبا رہتا تھا۔ اس کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتی اور اس کی بے عزتی بھی کر دیتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی خوشامد میں لگا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو رن مرید اور بیوی کا غلام کہنے لگے تھے۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے برکت کچھ پریشان اور گمسم رہنے لگا تھا۔ اس دوران اس کی کامنی کے ساتھ ہلکی پھلکی ناراضی بھی ہوئی تھی، مگر پھر برکت نے فوراً اسے منا لیا تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا، یہ تو عام سی باتیں ہیں، میں برکت اور کامنی کے متعلق اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اندر کی باتیں آپ کو ایک عورت بتا سکتی ہے، نمبردار نے کہا۔ اس کا نام سردارہ ہے اور دارو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اور کامنی کی آپس میں رازداری والی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ گاؤں جائے اور برکت کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی عورت دارو کو بلا لائے۔ دارو کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ غریب سی عورت ہے اور بڑے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ اس کا خاوند گاؤں میں موچی کا کام کرتا ہے۔ دارو کے متعلق یہ بھی پتہ لگا کہ وہ بڑی تیز ترار اور لڑاکا عورت ہے اور کسی سے دبنے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے لوگوں کے گھروں کی وہ باتیں بھی معلوم تھی جو دوسروں سے چھپائی جاتی ہیں۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نمبردار سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور مخبر آ گیا۔ میں نے نمبردار کو فارغ کر دیا اور مخبر کو بٹھا لیا۔ میں نے اسے رپورٹ لی۔ اس رپورٹ میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو مجھے نمبردار بتا چکا تھا۔ اس مخبر نے ایک نئی بات بتائی جو یہ تھی کہ برکت کو کوئی بیماری لگ گئی تھی اور وہ حکیم سے اس کی دوائی لے کر کھا رہا تھا۔ مخبر کو یہ بات حکیم کے پاس کام کرنے والے ایک دوسرے ملازم سے معلوم ہوئی تھی۔ اس ملازم نے یہ بھی بتایا کہ برکت اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اسے کیا بیماری تھی۔
میں نے اس مخبر کو شاباشی دی اور اسے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ برکت کس بیماری کی دوائی کھا رہا ہے۔ مخبر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے دارو کو لانے کے لیے گاؤں بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دارو کو لے آیا ہے، لیکن اس کا خامد بھی ساتھ ہی آ گیا اور وہ بڑا پریشان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا تو ایک عورت اور مرد اندر آ گئے۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ عورت کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی اور وہ کھلتے ہوئے گندمی رنگت کی ایک خوش شکل عورت تھی، جبکہ مرد کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دبلے پتلے جسم اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ مرد گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ عورت پرسکون اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ہم غریبوں سے کیا قصور ہو گیا جناب؟ مرد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری گھر والی کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی گھر والی سے چند باتیں پوچھنی ہیں اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر میں نے باہر بٹھا دیا۔ وہ باہر تو چلا گیا، لیکن یوں جیسے جانا نہ چاہتا ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دارو کو بیٹھنے کو کہا تو وہ اطمینان سے میرے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ کامنی کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی تھی، میں نے دارو سے کہا۔ مجھے اس کے مرنے کا بڑا افسوس ہے۔ میں تم سے کامنی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اس نے کہا بھر کر کہا۔ بڑی پیار کرنے والی تھی۔ آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھیں، جو میرے علم میں ہوگا بتاؤں گی۔ مجھے شک ہے کہ کامنی کو قتل کیا گیا، میں نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا اور اس کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ وہ ذرا سی چونکی پھر نارمل ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھے اس کے اس انداز پر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ بات سن کر اچھل پڑے گی۔ آپ کا شک ٹھیک ہے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ مجھے بھی اس بات کا شک تھا، مگر میں نے کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، مگر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دارو نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ بھی ہوگی؟ میں نے اسے پوچھا۔ تمہیں ایسا شک کیوں ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، دارو نے جواب دیا۔ یہ بڑی لمبی بات ہے۔ میں نے دارو سے کہا کہ وہ وقت کی فکر نہ کرے اور پوری بات سنائے۔ دارو نے مجھے بڑی ہی لمبی بات سنا دی۔ اس نے ہر بات بڑی تفصیل سے سنائی تھی۔ میں آپ کو دارو کا بیان غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا دیتا ہوں۔ کامنی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور دونوں بھائیوں سے چھوٹی بھی تھی۔ اس وجہ سے وہ والدین اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی عمر میں ہی کچھ خود سر ہو گئی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس نے ایسا قد کاٹ اور رنگ روپ نکالا کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس پر زیادہ پابندیاں بھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ آزادی سے گھوم پھر لیتی تھی۔ کامنی ہنسنے مسکرانے والی لاابالی طبیعت کی لڑکی تھی۔ اگر کبھی کوئی چھچھورا نوجوان اسے مذاق کر بیٹھتا تو ایسا جواب دیتی کہ اسے کان دبا کر بھاگنا پڑتا۔ اس وجہ سے گاؤں کے نوجوان اس کو چھیڑنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر جوان کے دل میں وہ بستی تھی۔ کامنی کی اپنی برادری میں کئی لڑکے ایسے تھے جو اس کے رشتے کے امیدوار تھے، لیکن کامنی کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود گورے رنگ کی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی اور اپنے لیے ایسا ہی لڑکا چاہتی تھی۔ انہی دنوں کامنی کی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ یہ ایک غریب سے مزارے کا بیٹا تھا جو بڑا ہی خوبصورت جوان تھا۔ یہاں میں دارو کے بیان سے ہٹ کر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مردانہ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ داڑھی مونچھ غائب، لڑکیوں کی طرح لمبے لمبے بال اور نازک سا بدن ہو، بلکہ اس زمانے میں خوبصورتی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ قد لمبا ہو، جسم بھرا ہوا، صحت مند ہو۔ کامنی جس جوان کو پسند کرنے لگی تھی وہ ایسا ہی جوان تھا۔ اس کا نام کمال تھا، مگر سب لوگ اسے کمالا کہتے تھے۔ کامنی اور کمالے کی چوری چھپے ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی حدوں میں داخل ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اس طرح ان کا عشق بھی چھپا نہ رہ سکا اور ہوتے ہوتے یہ بات کامنی کے بھائیوں اور ماں باپ تک جا پہنچی۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ کامنی پر کوئی سختی کرنے کی بجائے فوری طور پر اس کی شادی کا بندوبست کیا اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی اس کی شادی برکت سے کر دی۔ کمال کو جب یہ علم ہوا تو اس نے کامنی کو گھر سے بھاگ نکلنے کے لیے کہا، لیکن کامنی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی کے ماں باپ اور بھائیوں نے اس کے بڑے لاڈ دیکھے تھے اور ناز نخرے اٹھائے تھے۔ کامنی بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اسے یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی بدنامی ہو اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں۔ کامنی نے دارو کو بتایا کہ اس نے اپنی خواہش اور محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اس روز وہ کمالے کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ کمالہ پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ آخر کمالے نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور وعدہ کیا کہ وہ مہینے میں 2 دن اس سے ملنے اس کے گاؤں آیا کرے گا۔ کامنی نے اسے کہا کہ وہ اس سے ملے گی تو بدنامی ہوگی۔ کمالے نے کہا کہ وہ آپس میں بات چیت نہیں کیا کریں گے، بلکہ
دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے۔ کامنی برکت کے گاؤں آ گئی اور کمالہ ہر مہینے 2 بار اس کے گاؤں کا چکر لگاتا اور وہ دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے۔ اس دوران کامنی نے دارو کو اپنی ہمراز بنا لیا اور اسے کمالہ کے متعلق بتا دیا۔ دارو نے ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کرنا شروع کر دی۔ اس طرح وہ ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچانے لگے۔ پھر کبھی کبھار موقع دیکھ کر دارو ان کی ملاقات بھی کروا دیتی تھی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا مگر کامنی میں کسی بچے کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا سال بھی گزرنے لگا اور کامنی کی کوکھ میں کوئی کونپل نہ پھوٹی۔ وہ بنجر زمین کی طرح بے شجر و بے ثمر رہی۔ وہ پرانا زمانہ تھا۔ اس وقت کسی قسم کے ٹیسٹوں وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کو بچہ نہ ہوتا تو اس کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی جاتی تھی کہ اس میں کوئی نقص ہے۔ کوئی مرد ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس سے مردوں کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ادھر کمالہ باقاعدگی کے ساتھ کامنی کو ملنے کے لیے آتا رہا۔ اب وہ دارو کے ذریعے ملاقات کا وقت طے کر لیتے اور مقررہ جگہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے ملنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دیکھ لی تھی اور وہیں ملتے تھے۔ یہ جگہ گاؤں کے باہر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے اس سے ذرا آگے قبرستان کے پاس تھی۔ اس طرح رات کو کوئی بھی نہیں آتا تھا بلکہ دن میں بھی لوگ اس طرف سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس زمانے میں دیہات میں رفع حاجت کے لیے گھروں کے اندر لیٹرین بنانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی کئی دیہات میں ابھی تک ایسا ہی ہے۔ گاؤں کے لوگ باہر کھیتوں میں یا ویران مقام پر رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ زیادہ تر عورتیں رات کو اندھیرا ہونے پر ٹولیوں کی صورت میں رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں۔ کھیتوں میں جا کر عورتیں ادھر ادھر پھیل جاتی اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر اکٹھی واپس آ جاتی۔ گاؤں کے مرد عورتوں کی سہولت کی خاطر اس وقت کھیتوں کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ کامنی دارو کے ساتھ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آتی تھی۔ جس دن کمالے نے آنا ہوتا اس دن دارو کامنی کو مخصوص جگہ پر چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ کامنی اور کمالہ اکثر جذباتی ہو جاتے تھے مگر ایک حد کے اندر ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک دن اسی دیوانگی میں وہ نیکی اور بدی کی درمیانی حد کو پار کر گئے۔ جب کامنی ایک بار بہک گئی تو پھر اکثر بہکنے لگی۔ اس طرح کامنی اور کمالے کی پاک محبت میں گناہ کا زہر گھل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کامنی کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ انہی دنوں کامنی کو اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تو اس نے دارو سے بات کی۔ دارو یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور کامنی کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر کامنی بھی بہت خوش ہوئی۔ رات کو اس کا حامد برکت گھر آیا تو کامنی نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر برکت نے پہلے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، پھر ایک دم بجھ سا گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کامنی نے کچھ زیادہ محسوس نہ کیا۔ اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ وہ باپ بننے والا ہے، برکت گمسم رہنے لگا اور اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ کامنی اس کی اس کیفیت سے بڑی پریشان تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن کامنی نے اس سے اس طرح گمسم رہنے اور چڑچڑے پن کی وجہ پوچھ ہی لی۔ برکت نے اسے جو جواب دیا اسے سن کر کامنی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، برکت نے کامنی سے کہا۔ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ کامنی نے دکھ اور غصے سے کہا، تم سے کس نے کہا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے؟ برکت نے کامنی کو بتایا کہ جب 1.5 سال تک ان کا کوئی بچہ نہ ہوا تو اس نے اس حکیم سے بات کی جس کے پاس وہ دوائیوں کو کوٹنے اور صاف ستھرائی کا کام کرتا تھا۔ یہ بڑا سیانہ حکیم تھا۔ اس نے برکت سے کچھ باتیں پوچھی اور پھر اس کی گھر والی کامنی کے متعلق پوچھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کامنی بالکل ٹھیک ہے، جو بھی نقص ہے برکت میں ہے۔ حکیم نے برکت سے کہا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اسے ایسی دوائی دے گا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے لگاتار 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ میں نے ابھی صرف 2 ماہ ہی دوائی کھائی ہے، برکت نے کامنی سے کہا، جبکہ حکیم نے 6 ماہ کھانے کے لیے کہا ہے۔ اتنی جلدی میں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ باپ بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے تم 2 ماہ میں ہی ٹھیک ہو گئے ہو، کامنی نے کہا۔ 2 ماہ کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ یہ سن کر برکت کو کچھ تسلی ہوئی لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوا۔ اب برکت کی یہ حالت ہو گئی کہ کبھی تو وہ بالکل نارمل رہتا اور کبھی کامنی کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا، مگر جلد ہی کامنی کی منت خوشامد کر کے اسے منانے لگتا۔ یہ تمام باتیں کامنی روزانہ دارو کو سناتی اور اسے مشورہ لیتی تھی۔ کامنی نے دارو سے یہ بات نہ چھپائی کہ کمالے کے ساتھ اس کی ملاقاتیں صاف نہیں رہیں۔ دارو نے اسے محتاط رہنے کو کہا تھا۔ پھر ایک دن برکت کام سے واپس آیا تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے آتے ہی کامنی سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اس وقت تک کامنی کو حاملہ ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ برکت کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے پھر حکیم سے بات کی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ
وہ 2 ماہ دوائی استعمال کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا ہو۔ تو حکیم نے اسے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ حکیم نے بتایا کہ ابھی 3 ماہ یہ دوائی استعمال کرانے کے بعد اس نے خاص دوائی دینی ہے جو اگلے 3 ماہ استعمال کرنا ہوگی۔ اس دن دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ کامنی نے بھی برکت کو ڈٹ کر جواب دیے اور دب کر نہ رہی۔ کامنی برکت کی بہت بڑی مجبوری بن چکی تھی اور برکت زیادہ دیر اس کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات کامنی جانتی تھی، اس لیے وہ برکت کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس دن بھی یہی ہوا اور حسب معمول برکت نے تھوڑی دیر بعد ہی کامنی کو منا لیا۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد کی بات ہے۔ گاؤں کے باہر ایک مزار پر میلہ لگا ہوا تھا۔ یہ مزار نہر کے پار واقع قبرستان میں تھا۔ کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ اس دن برکت کو حکیم کی دکان سے چھٹی تھی۔ برکت اسے اپنی سائیکل پر پیچھے بٹھا کر میلہ دکھانے کے لیے لے گیا اور پھر یہ خبر آئی کہ کامنی اور برکت نہر میں گر گئے تھے اور کامنی ڈوب کر مر گئی۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ساری بات سنانے کے بعد دارو نے کہا کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ دارو نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میں نے اسے کمالے کا پتہ اور کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے فارغ کر دیا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اس کو بلا لوں گا۔ میں نے اسی وقت اپنے ASI کو بلایا اور اسے کمالے کے متعلق پوری طرح سمجھا کر کہا کہ اسے تھانے لے آؤ۔ میں نے ASI سے یہ بھی کہا کہ وہ آنے میں بہانے بازی یا پس و پیش کرے تو بے شک اس کی ٹھکائی کر دینا۔ میرا یہ ASI پٹھان تھا اور ملزمان پر تشدد کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، اس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا لے کر آؤں گا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ واقعی اسے گھسیٹتا ہوا ہی لائے گا۔ میں نے اسی لیے اسے بھیجا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ حوالہ سے برکت کو لے کر آئے۔ ہاں، مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے سوچ سمجھ کر کامنی کو قتل کیا ہے۔ میرے پاس موقع کا گواہ بھی تھا اور دارو کے بیان کی روشنی میں قتل کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ دارو بھی ایک اہم گواہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کمالے کا بیان بھی لینا تھا۔ میں نے ایک اور کام کرنا تھا اور وہ کام تھا برکت کا میڈیکل چیک اپ۔ اس سے میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے بدکاری کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ کانسٹیبل برکت کو لے آیا تو میں نے اسے باہر جانے کو کہا۔ کانسٹیبل باہر چلا گیا تو برکت کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس وقت ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھنے لگا میں نے زور سے چھڑی میز پر ماری۔ ایک دھماکہ سا ہوا، وہ یوں اچھل کر پیچھے ہٹا جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو اور اسے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ وہیں کھڑے رہو، میں نے سختی سے کہا۔ میں تمہاری عزت کرنا چاہتا تھا جو تمہیں راس نہیں آئی۔ آپ جھوٹ بولو، تمہیں الٹا نہ لٹکاؤں تو پھر کہنا۔ اگر شرافت سے اقبالی بیان دے دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں کیوں اقبالی بیان دوں؟ برکت نے کہا۔ میں نے اپنی گھر والی کو قتل نہیں کیا اور نہ اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سیدھی طرح نہیں مانے گا، اس لیے میں نے اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامنی کے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ میرا یہ سوال سن کر غیر ارادی طور پر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جن ہوں یا جادوگر ہوں۔ وہ میری گھر والی تھی جناب، اس نے آخر مردہ سی آواز میں کہا۔ اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ بے غیرت ہو تم، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ باپ بن سکو۔ اگر نہیں مانو گے تو میں اس حکیم کو بھی یہاں بلا لوں گا جس کے پاس تم کام کرتے رہے ہو اور اس کی دوائی کھا رہے ہو۔ یہ اس کی مردانگی پر بہت بڑی چوٹ تھی۔ اسے یہ احساس پہلے ہی اندر سے مارا تھا کہ وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ فریب دے رکھا تھا کہ شاید وہ دوائی کے استعمال سے ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ پہلے ہی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں نے اسے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا اور یوں بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے مر گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ روکنے میں ناکام رہا تھا۔ اتنا تنو مند اور قداور نوجوان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یہ آنسو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ میں بغیرت نہیں ہوں حضور، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے کامنی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا تھا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ میں نے اسے اقبالی بیان دینے کو کہا جو اس نے بڑی تفصیل سے لکھوا دیا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا تھا۔ میں یہ بیان پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ ایک بغیرت اور بزدل آدمی کی غیرت کس طرح جاگتی ہے۔ برکت کی شادی کامنی کے ساتھ ہو گئی تو وہ کامنی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ کامنی اس کی حیثیت اور توقع سے بڑھ کر حسین تھی۔ برکت کامنی کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ کامنی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا اور اس نے برکت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ برکت بڑی خوشی سے کامنی کے اشاروں پر ناچنے لگا اور بالکل بیوی کا غلام ہو کر رہ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے زن مرید کہنا شروع کر دیا، مگر برکت کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
اس طرح شادی کو 1 سال گزر گیا۔ سال گزر جانے کے بعد بھی کامنی میں اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو عورتوں نے اپنی عادت کے مطابق باتیں بنانا شروع کر دیں کہ کیا وجہ ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے جواب میں کامنی ہنس کر ٹال جاتی اور برکت کہتا اب جلدی کیا ہے، جب اوپر والے کو منظور ہوگا اولاد بھی ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے تو دونوں اس بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے، لیکن تنہائی میں پریشان ہو جاتے۔ مرد چاہے اپنی عورت کا غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ بات کبھی سننا پسند نہیں کرے گا کہ اس میں کوئی کمزوری یا کمی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ برکت نے کامنی سے کہا کہ وہ کسی سیانی دائی سے اپنا معائنہ کرائے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ان وقتوں میں لیڈی ڈاکٹروں، میٹرنٹی ہوم وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ دائیاں ہی عورتوں کو زچگی کے مراحل سے گزارتی تھیں۔ یہ دائیاں اپنے کام میں اس قدر مہارت رکھتی تھیں کہ حاملہ عورت کا پیٹ دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ بہرحال کامنی نے گاؤں کی دائی سے اپنا معائنہ کرایا تو اس نے کامنی کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کامنی نے برکت کو یہ بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ جس حکیم کے پاس کام کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرے۔ برکت نے حکیم سے بات کی۔ حکیم نے اس سے بہت سے سوال پوچھے، پھر حکیم نے کامنی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی۔ پھر اس نے برکت کو بتایا کہ اس کی گھر والی میں کوئی نقص نہیں ہے، جو بھی کمی ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے۔ یہ حکیم مجھے کافی سیانہ لگا تھا۔ اس نے برکت کو سمجھایا تھا کہ بعض مردوں میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم تعداد میں کم ہوتے ہیں اور مناسب علاج سے ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس لیے علاج کرانے میں اپنی حتک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس حکیم نے برکت کو کچھ دوائیاں دیں اور اسے کہا کہ 6 ماہ مسلسل دوائی کے استعمال سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ برکت نے دوائی استعمال کرنی شروع کر دی۔ اس وقت ان کی شادی کو دوسرا سال پورا ہونے والا تھا۔ برکت کو ابھی دوائی استعمال کرتے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کامنی نے اسے بتایا کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر برکت پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر اسے حکیم کی بات یاد آ گئی کہ ابھی وہ ماں بننے کے قابل نہیں ہے اور اسے 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ برکت کی ساری خوشی خاک میں مل گئی اور اس کی جگہ اسے شک اور وہم کے بچھو ڈنک مارنے لگے۔ وہ ایسی باتیں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کامنی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے لیے حرام کی اولاد پیدا کر رہی ہے، لیکن حقیقت کسی خوفناک ناک کی طرح پھن پھیلائے اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے کامنی سے پاگل پن کی حد تک محبت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ فریب بھی دینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے 2 ماہ دوائی کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے حکیم سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ دوائی کھانے سے ہی وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ اس نے حکیم کو یہ نہ بتایا کہ اس کی گھر والی حاملہ ہو گئی ہے۔ ناممکن، حکیم نے 2 ٹوک انداز میں کہا، ابھی میں نے پہلے مرحلے کی دوائی دی ہے، اصل دوائی اس کے بعد دوں گا جو اسے ٹھیک کرے گی۔ حکیم کی یہ بات سن کر برکت کو یقین ہو گیا کہ کامنی کے کسی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کا سراغ لگائے گا کہ وہ کون ہے جس سے کامنی کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب وہ اسٹو میں رہنے لگا۔ اکثر وہ کسی نہ کسی بہانے بے وقت گھر پہنچ جاتا، مگر اس نے ہر بار کامنی کو گھر میں موجود پایا۔ ان دنوں وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا اور کئی بار اس کا کامنی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بیک وقت کامنی سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی، لیکن اس کی منہ زور محبت کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اکثر نفرت پر غالب آ جاتا تھا۔ یوں وہ محبت اور نفرت کے 2 پارٹوں کے بیچ پسنے لگا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ برکت نے جب کئی مرتبہ دن کو گھر میں آ کر دیکھ لیا کہ کامنی گھر میں موجود ہوتی ہے تو اسے خیال آیا کہ وہ ضرور رات کو اس وقت اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہوگی جب وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے کھیتوں میں جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رات کو کامنی کا تعقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 2 راتوں کو اس کے پیچھے پیچھے گیا مگر کامنی نے کوئی مشکوک حرکت نہ کی۔ تیسرے دن اس نے سوچا کہ اگر آج بھی اسے کوئی سراغ نہ ملا تو وہ کامنی پر شک کرنا چھوڑ دے گا۔ اس دن وہ کافی فاصلہ رکھ کر کامنی اور داروں کے پیچھے جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف کھیت اور درخت تھے، اس لیے اسے تعقب میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ دنوں کی نسبت اس دن کامنی اور داروں کافی آگے نکل گئی تھیں۔ کافی آگے جا کر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے وہاں داروں ایک کھیت کے اندر چلی گئی اور اس نے کامنی سے کچھ کہا تو کامنی ہنستی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ برکت اس کے تعقب میں رہا۔ آگے جا کر کامنی کا رخ قبرستان کی طرف ہو گیا اور پھر وہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ برکت بڑے احتیاط سے ٹیلے کے قریب چلا گیا اور ایک درخت کی اوٹ سے دیکھا۔ اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کامنی ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور دونوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دی جو میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برکت اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیتا یا خود قتل ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور وہاں سے ہٹ آیا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ کامنی کو دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ فوراً کامنی کو طلاق دے دے، مگر جب اسے یہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اس نے ارادہ بدل لیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس طرف سے آنکھیں بند کر لے گا۔
اس کی مردانگی کا بھرم قائم رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے بغیرت بن جانے کا سوچا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی انسان کی غیرت مر جاتی ہے تو وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے برکت کے ذہن میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس دن وہ گھر میں موجود تھا اور کامنی کسی کام سے دارو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ برکت نے گھر میں ایک مرغا اور 3 مرغیاں پال رکھی تھیں جو اس وقت صحن میں پھر رہی تھیں۔ اچانک کسی ہمسائے کا مرغا کھلے دروازے سے ان کے صحن میں آ گیا اور مرغیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ باہر سے آنے والا مرغا خاصا صحت مند تھا اور اس کے مقابلے میں برکت کا مرغا کمزور نظر آ رہا تھا۔ برکت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا کمزور سا مرغا باہر سے آنے والے مرغے پر باز کی طرح چھپڑ پڑا اور دونوں میں خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برکت نے محسوس کیا کہ اس کا مرغا کمزور پڑنے لگا تھا اور اس کی کلگی سے خون بہنے لگا تھا، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ برکت نے آگے بڑھ کر دوسرے مرغے کو باہر نکالا اور اپنے مرغے کو پکڑ کر اس کا خون صاف کیا، پھر اسے پیار سے چوم کر چھوڑ دیا۔ مرغے نے پر پھڑپھڑا کر ایک زوردار بانگ دی اور سینہ تان کر اپنی مرغیوں کے پاس چلا گیا۔ برکت کے دل میں خیال آیا کہ میں انسان ہوں لیکن اس مرغے سے بھی بدتر ہوں۔ ایک جانور ہو کر اس نے اپنی 3 بیویوں کی کس طرح جان پر کھیل کر حفاظت کی ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھ سے ایک بیوی بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اس واقعے کے چند دن بعد کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ برکت اسے سائیکل پر بٹھا کر میلے کی طرف چل پڑا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا اور اس کے دماغ میں کشمکش جاری تھی کہ وہ کامنی کو چھوڑ دیں یا بغیرت بنا رہے۔ کبھی محبت نفرت پر غالب آ جاتی، مگر اس دن نفرت کا غلبہ دماغ کو چڑھ رہا تھا اور ایک طرفہ محبت دم توڑ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں مرغے والا واقعہ آ گیا اور نفرت کا زہر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب برکت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بغیرت بن کر زندہ نہیں رہے گا اور کامنی کا گلا دبا دے گا۔ اس نے سوچا جب بھی موقع ملا وہ کامنی کا گلا گھونٹ دے گا اور اس کے بعد اس کے یار کو بھی قتل کر کے پھانسی چڑھ جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا اور سائیکل نہر کے پل پر چڑھ چکی تھی کہ اچانک مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی بڑی تیزی سے سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ بیل خوفزدہ اور بھڑکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے راستے میں کسی سانپ کو دیکھ لیا ہوگا۔ جانوروں کو خصوصاً گھوڑے وغیرہ کو سانپ نظر آ جائے تو وہ اپنی جگہ کھڑے کانپنے لگتے ہیں یا بے قابو ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بیل بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ آنن فانن بیل گاڑی سر پر آن پہنچی۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سائیکل کو پل سے نہر میں گرا دیا جاتا، اور برکت نے غیر ارادی طور پر یہی حرکت کی۔ سائیکل سمیت وہ نہر میں جا گرے تو کامنی خوفزدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور چیخنے لگی۔ اس دوران اسے 2-4 غوطے بھی آ گئے تھے۔ برکت تڑپ کر کامنی کو بچانے کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے بچا لو برکت، کامنی نے گھبرا کر اسے پکارا، میں مر جاؤں گی، ہائے میرا بچہ۔ برکت نے سناتے ہوئے کہا کہ ہائے میرا بچہ کے الفاظ سن کر وہ پاگل ہو گیا اور اس پر ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ بس اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ کامنی تڑپ رہی ہے، ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی کی گردن اس کے ہاتھوں میں ہے اور کامنی مر چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بہت دور دور لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شور مچا کر ان سب کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ وہ اور اس کی گھر والی کس طرح نہر میں گر پڑے تھے اور اس کی گھر والی ڈوب جانے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کامنی کی لاش اس کے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ اس دوران برکت روتا رہا اور یہ رونا بالکل اصلی تھا۔ وہ دوہرے کردار کا مالک بن گیا تھا۔ وہ کامنی سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی۔ اس کی محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آ جاتی تھی۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جب نفرت کا جذبہ اتنی شدت سے ابھرا کہ محبت کے جذبے پر غالب آ گیا، اور اس ایک لمحے میں برکت نے کامنی کا گلا گھونٹ دیا۔ قتل کو جو ایک لمحے کا پاگل پن کہا گیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں برکت سے فارغ ہوا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ میرے پٹھان ASI نے حاضر ہو کر مجھے بتایا کہ وہ کمالے کو لے کر آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمالے کو میرے پاس لے آئے۔ ذرا ہی دیر بعد ASI ایک خوبرو جوان آدمی کو گردن سے دبوچے میرے پاس لے آیا۔ یہ کمالہ تھا۔ ASI نے اس کی گردن چھوڑ دی، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ کامنی نام کی ایک عورت پچھلے دنوں نہر میں ڈوب کر مر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم ہے اور یہ خبر دور دور کے دیہات تک پہنچ چکی ہے۔ تمہیں تو بہت افسوس ہوا ہوگا کامنی کے مرنے کا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میرا اسے کیا واسطہ جی؟ اس نے گھبرا کر کہا، میری وہ کیا لگتی تھی جو مجھے افسوس ہوتا؟ میں نے سنا ہے تم اتنی دور سے اس سے ملنے آتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری اس کی بڑی دوستی تھی۔ آپ نے غلط سنا ہے جی۔ اس نے کہا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ASI کمالے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھوں میں سے اشارہ کیا کہ اس کی طبیعت ذرا صاف کر دے۔ ASI نے وہیں سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اتنے زور سے پیچھے کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا پیچھے کو جا گرا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا اور وہ پھر گر پڑا
اس کے منہ کے اندر کی جلد پھٹ گئی اور وہ خون تھوکنے لگا۔ ASI نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہارا باپ جو پوچھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اس نے کمالے سے کہا، ورنہ کھال کھینچ لوں گا۔ کمالہ اچھا بھلا صحت مند جوان تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس بدکار پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اس کی وجہ سے ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ آپ بتاؤ، کامنی سے تمہارے ناجائز تعلقات تھے یا نہیں؟ میں نے ذرا سختی سے کہا، اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری اس ماں دارو کو بلا لوں گا جو تمہاری ملاقاتیں کراتی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کے کامنی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے بھی وہی باتیں سنائی جو مجھے دارو پہلے ہی سنا چکی تھی، اس لیے یہاں کمال کا بیان سنانا ضروری نہیں۔ میں نے اس سے بیان لے کر دستخط کروا لیے۔ میں نے کیس مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اس میں یعنی شاہد لڑکے کا بیان، کمالے کا بیان، دارو کا بیان اور اس حکیم کا بیان بھی شامل تھا جس کے پاس برکت کام کرتا تھا اور اسے دوائی بھی کھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم کا اقبال بیان بھی تھا۔ عدالت میں برکت اپنے بیان پر قائم رہا۔ دوسرے لوگوں کے بیان اور عینی شاہد لڑکے کی گواہی کی روشنی میں جج نے ملزم برکت کو سزائے موت کا حکم دیا۔ برکت کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اس کا موکل مقتولہ کی بے روی کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا تھا اور آخر ایک روز اسی اذیت کے عالم اشتعال میں آ کر اس نے اپنی بدکار بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ جج نے اس کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے برکت کی سزائے موت معطل کر دی اور کم کر کے صرف 7 سال سزائے قید کا حکم دے دیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔